الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا محترم حاضرین جمعہ، ربیع الاول کا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو مسلمانوں کے درمیان عید میلاد النبی کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی کا یہ تہوار جو لوگ مناتے ہیں ان کے پاس اس کے دلائل بھی ہیں، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس کو نبی سے محبت ہے وہ منائے گا، جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ نہیں منائے گا۔ جو نہیں مناتا ہے وہ گستاخ ہے، اسے نبی سے محبت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے مستقل موضوع کو، جس کو ہم کئی جمعہ سے جس پر ہم آپ کے سامنے روشنی ڈالتے چلے آ رہے ہیں، طہارت کے احکام، موقع اور محل کی مناسبت سے ہم اس موضوع کو آج مؤخر کرتے ہیں اگلے جمعہ کے لیے۔ آج ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ عید میلاد النبی منانا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیسا ہے۔ اس کے پہلے کہ ہم عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت بیان کریں، ایک بنیادی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ الحمدللہ جس دین کو ہم اور آپ مانتے ہیں وہ دین مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر دی۔ قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین مکمل ہے، اور ہر عقل مند انسان یہ جانتا ہے کہ مکمل اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں نہ کمی کی گنجائش ہو نہ زیادتی کی گنجائش ہو۔ اسی لیے اب اس دین کے اندر دین کے نام سے کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی داخل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس چیز کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت حضرت عائشہ راوی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس دین میں جس نے کوئی نئی چیز نکالی وہ چیز مردود ہے۔ مردود کا مطلب اس کے اوپر واپس ڈال دی جائے گی، اس کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا، وہ باطل ہے، بیکار ہے، مردود ہے۔ اسی لیے اس امت کے ایک جلیل القدر امام گزرے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ، جس نے کوئی بدعت نکالی۔ بدعت کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو بھی سمجھ لیں، اس لیے کہ عید میلاد النبی کی دلیل دینے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر بدعت خراب نہیں ہوتی، کچھ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ بدعت کہتے کس کو ہیں اس کو سمجھ لیں، بہت بنیادی بات ہے، اہم بات ہے، یہ بات آپ کو یاد رہے گی تو آپ کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ بدعت کہتے ہیں ہر اس عمل کو جسے ثواب سمجھ کر کیا جائے، ہر اس عمل کو کہتے ہیں جسے ثواب سمجھ کر کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور دین کے اندر اس کی کوئی اصل نہ ہو، قرآن کے اندر اس کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، حدیث کے اندر اس کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، صحابہ کرام کے یہاں اس کا کوئی وجود نہ ہو، ایسی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق نہیں کی کہ فلاں بدعت بدعت حسنہ ہے، فلاں بدعت بدعت سیئہ ہے، بلکہ آپ اپنے ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اسلام کے اندر کوئی بدعت نکالے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ بدعت اچھی ہے، بدعت حسنہ ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے نبی نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا، ہمارے نبی نے جو امانت آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دو، ہمارے نبی نے اس کو پورا نہیں پہنچایا، ہمارے نبی نے خیانت سے کام لیا۔ یہ جو بدعت لا رہا ہے یہ اس کے ذریعے نبی کی شریعت کو پورا کر رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امام مالک کے جملے کتنے صاف ہیں۔ اس کے بعد امام مالک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، لہذا اے لوگوں سن لو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام مالک کہہ رہے ہیں، اور ان کا یہ جملہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اگر ان کی یہ بات کوئی سمجھ جائے تو دین کے اندر بدعات و خرافات کا کوئی وجود ہی نہیں رہے۔ امام مالک کی آیت پیش کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔ اللہ نے کیا کہا؟ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ امام مالک کہتے ہیں جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ اللہ، جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ جو نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا، جو صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ قیامت میں تک کبھی بھی وہ چیز دین کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جلیل القدر امام گزرے ہیں،
ان کا یہ تبصرہ ہے، ان کا یہ قول ہے۔ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، پوچھا امام صاحب مجھے حج کرنے جانا ہے، احرام کہاں سے معلوم؟ امام مالک نے کہا من المیقات الذی وقت رسول اللہ، بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حاجی کے لیے میقات مقرر کر دیے۔ یمن کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ یلملم سے میقات احرام باندھیں گے، عراق کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے یہ میقات مقرر ہے، نجد کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے، تو اللہ کے نبی نے جو میقات مقرر کیا وہاں سے احرام باندھو۔ تو وہ آدمی بولا امام صاحب اگر میں تھوڑا اور دور سے احرام باندھ کے آؤں؟ تو امام مالک نے کہا کہ لا ارى ذلك، میری رائے میں یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ما تقرب ذلك، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے احرام باندھنے کا حکم دیا ہے اور میں تھوڑا اور دور سے باندھ کے آ رہا ہوں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا اخاف علیک الفتنہ، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ۔ تو وہ بولا کہ ارے بھلائی اور زیادہ حاصل کرنے میں کیسا فتنہ؟ نبی نے کوئی کام کہا کہ یہاں سے کرو، میں اور دور سے کر رہا ہوں تو مجھے تو اور نیکی ملے گی نا، اور ثواب ملے گا، اس میں فتنہ کیسا؟ تو امام مالک نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ نہ انہیں پہنچ جائے یا ان کو کوئی سخت عذاب نہ پہنچ جائے۔ تو اے شخص، تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو فضیلت اپنے نبی کو نہیں عطا کی وہ تجھے مل گئی؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی نے تو کہا کہ یہاں سے احرام باندھو، تم کہہ رہو نہیں ہم اور دور سے باندھیں گے۔ اس کا مطلب کہ جو فضیلت، جو مقام، جو نیکی، جو خیر، جو بھلائی نبی کو حاصل نہیں ہوا وہ تمہیں حاصل ہو گیا۔ کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ شریعت کے اندر دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جس کو دین سمجھا ہے۔ دین کے نام پر بعد میں کوئی چیز دین میں ڈالی جائے، چاہے جتنی بھی اٹھا پٹک کی جائے، جتنی بھی محنت کی جائے، جتنے بھی نعرے لگائے جائیں، اس کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ اور دین کے نام پر اگر کوئی بدعت والا کام کرتا ہے تو اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کیا ہوگی؟ آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی تو جمعہ کے بعد پڑھ دیجیے گا۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ اعلان کر دیجیے کہ کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ جن کی دنیا میں کوششیں بیکار چلی جائیں، جو بھی دنیا میں انہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، سب بیکار چلی جائیں گی اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے منہ پر مار دی جائیں گی یہ نیکیاں۔ نیکی وہ ہے جسے نبی نے نیکی کہا ہو، نیکی وہ ہے جسے صحابہ نے نیکی سمجھا ہو۔ ہم نیکی سمجھ کر کوئی اچھا کام کریں، چاہے ہمارے جذبات کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، ہماری نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کی نظر میں نیکی نہیں، اگر وہ صحابہ کی نظر میں نیکی نہیں، تو اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، دین کے نام پر ایسا عمل جس کا وجود دین میں نہیں، اگر کوئی کرے گا تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اسے آندھی کی طرح اڑا دیں گے، ہباء منصورا، جیسے گرد و غبار اڑ جاتا ہے، جیسے بھوسا اڑ جاتا ہے، بھوسے کی طرح اڑا دیں گے۔ اور جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت عام طور سے کرتے تھے۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2 اور 3 اور 4 دیکھیے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، عاملۃ، لیکن دنیا میں بہت عمل کیا ہوگا انہوں نے، ناصبۃ، دنیا میں اتنا عمل کیا ہوگا کہ تھک گئے ہوں گے عمل کرتے کرتے، تصلی نارا حامیہ، لیکن بھڑکتی ہوئی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ دین کے اندر ہم ایسا کوئی عمل اگر کریں گے جس کا وجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے نہیں ہے، ہم ایسا عمل کرنے کے باوجود بھی جہنم میں ڈالے جائیں۔
اب ایک اور چیز سمجھ لیجیے، محبت رسول یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ رسول کی محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اور رسول سے صرف محبت ہی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، حضرت انس راوی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے۔ تو نبی سے محبت کے بغیر تو کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، اور نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اگر ہماری نیکیاں کچھ کم بھی ہوں گی تو محبت رسول کی وجہ سے، رسول سے سچی محبت کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ آئیے اس کی دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس راوی ہے، کہتے ہیں ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، سوال کیا متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی نے جواب دیا وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا، تم بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی آدمی پھالتو سوال کرے تو مفتی صاحب اس کے سوال کو اگنور بھی کر سکتے ہیں، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، سوال اس لائق ہونا بھی چاہیے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مولوی صاحب ہر سوال کا جواب دیں، سوال اس لائق ہونا بھی چاہیے کہ جواب دیا جائے۔ صحابی نے کیا سوال کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے اگنور کر دیا۔ نبی نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ صحابی کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لا شیء، اے اللہ کے رسول کوئی تیاری نہیں، کوئی لمبی چوڑی نیکی میرے کھاتے میں نہیں ہے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے جواب دیا انت مع من احببت، اے میرے صحابی تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو۔ کتنی بڑی بات ہے، انسان جس سے محبت کرے گا دنیا میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں بھی اسی کے ساتھ رہے گا۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کے ساتھ رہے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اپنے نبی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر ہوئی کہ انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے۔ اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے عمر سے محبت ہے، وارجو ان اکون معهم، اور مجھے امید ہے کہ میں جنت میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا، بحبی یاہم، اس لیے کہ مجھے ان سے محبت ہے، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، حالانکہ میرا عمل ان کے عمل کے جیسا نہیں ہوں، اتنا نیک نہیں ہوں، میں اتنا متقی نہیں ہوں، میں اتنا پرہیزگار نہیں ہوں، لیکن مجھے نبی سے سچی محبت ہے، مجھے ابو بکر سے سچی محبت ہے، مجھے عمر سے سچی محبت ہے، لہذا میں اللہ کے انہی کے ساتھ۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ محبت رسول ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ صحابہ کو کیسی محبت تھی، ایک واقعہ مثال کے طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، ایک انصاری عورت جس کا تعلق انصار کے قبیلے بنو دینار سے تھا، اس کا بھائی جنگ میں مارا گیا جہاد کرتے کرتے، اس کا شوہر مارا گیا، بیوہ ہو گئی، اس کا باپ مارا گیا، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، شوہر مر گیا، لیکن وہ اپنے نبی کے بارے میں سوال کرتی ہے کہ میرے نبی کیسے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہوا بخیر بحمد اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہتی ہیں ارنیہ حتی انظر الیہ، کہتی ہیں مجھے دکھاؤ میں اپنے نبی کو دیکھوں۔ جب اللہ کے نبی کو دیکھ لیتی ہے وہ انصاریہ عورت تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی آپ کے بعد تمام مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں۔ شوہر کے مرنے کا غم دور ہو گیا، بھائی کے مرنے کا غم دور ہو گیا، باپ کے مرنے کا غم دور ہو گیا، نبی کا دیدار کر لیا، نبی کو دیکھ لیا، کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ ایسی محبت تھی صحابہ کو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا
کہ اللہ کے نبی سے آپ لوگ کیسی محبت کرتے تھے، کتنا پیار تھا آپ لوگوں کو نبی سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان احب الینا من آبائنا و اولادنا و امہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ. ہمیں اپنے نبی سے اپنی اولادوں سے زیادہ پیار تھا، اپنے باپوں سے زیادہ پیار تھا، اپنی ماؤں سے زیادہ پیار تھا. ہمیں تو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا جتنا ایک آدمی کو بہت تیز پیاس لگی ہو، بہت تیز پیاس لگی ہو اور اس حال میں اسے ٹھنڈے پانی سے جتنا پیار ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کو حاصل کرنے کی جتنی تڑپ ہوتی ہے، ہمارے دل میں نبی کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت تھی. اللہ اکبر. تو محبت رسول ضروری ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ محبت رسول کا عید میلاد النبی سے کیا کنیکشن ہے؟ سب سے پہلا سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ بہت اختلاف ہے. علامہ ابن حزم کہتے ہیں 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. علامہ ابن حزم کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. حضرت حسین کے پوتے امام ابو جعفر الباقر کہتے ہیں 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. امام ابن اسحاق کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. امام زبیر بن بکار کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے. اختلاف مہینے ہی، تاریخ میں نہیں، مہینے میں اختلاف. ذرا غور کرو، نبی کی ولادت کا دن اتنا اہم ہوتا کہ اس دن خوشی منانا اور جشن منانا یہ شریعت کا ایک اہم حصہ ہوتا، یہ نبی سے محبت کی ایک اہم دلیل ہوتی. تو ذرا سوچو اس کی تاریخ میں اختلاف ہوتا، اس پر تو ساری امت کا اتفاق ہوتا کہ ہاں آج ہی کے دن ہمیں نبی کی پیدائش کا جشن منانا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی میں نہیں، مہینے میں اختلاف ہے. سوال یہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی شروع کب ہوئی؟ حدیثوں میں تو عید فطر کے احکام ملتے ہیں، عید الاضحیٰ کے احکام ملتے ہیں. پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں عید میلاد النبی کے احکام نہیں ملتے. یہ آئی کہاں سے؟ 7ویں صدی ہجری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 700 سال بعد، 600 سال بعد ایک خلیفہ گزرا ہے، ایک بادشاہ گزرا ہے. ایربل، ایک سٹی کا نام ہے، شہر کا نام ہے ایربل. وہاں کا بادشاہ ہے ملک مظفر ابو سعید. اس نے یہ بدعت ایجاد کی. مورخین لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا اور بھی لوگوں نے لکھا کہ اس نے یہ شروع کیا. نبی کی پیدائش کی تاریخ مقرر کی 12 ربیع الاول اور اس دن جشن اور چراغاں، دکانوں کو سجانا اور جلوس نکالنا یہ اس نے شروع کیا. اگر کوئی آدمی عید میلاد النبی مناتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی خوشی مناؤ. تو بتاؤ نبی کی پیدائش سے بڑا خوشی کا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، تو ہم نبی کی پیدائش کا جشن کیوں نہ منائیں؟ ہم کہتے ہیں کہ سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 58 کیا یہ صحابہ کرام کو پتہ نہ تھی؟ یہ اس امت کے تابعین یا تبع تابعین کو پتہ نہ تھی؟ یہ اس زمانے کے لوگوں کو پتہ نہ تھی جس زمانے کو اللہ کے پیارے نبی نے سب سے بہترین زمانہ قرار دیا؟ ان لوگوں نے تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں لیا کہ نبی کی ولادت کا جشن منایا جائے، نبی کی پیدائش کی خوشی منائی جائے. اس کا مطلب کہ ان سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے ہم ہو گئے. اس کا مطلب کہ اس آیت کو انہوں نے نہیں سمجھا، ہم سمجھ گئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے نبی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کیا شک ہے؟ نبی کی پیدائش سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو تو ہم بھی بیان کرتے ہیں. رب کی نعمت کو بیان کرو یہ آیا قرآن میں، لیکن اس کا یہ مطلب کہ نبی کی پیدائش پر جشن مناؤ، یہ مطلب کیسے آ گیا؟ یہ مطلب صحابہ نے لیا؟ یہ مطلب تابعین نے لیا؟ کہتے ہیں ابو لہب جو نبی کا چچا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا. اس نے آ کر خوشخبری دی تم کو بھتیجا ہوا ہے، اس نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ تو آزاد ہو گئی. ابو لہب کے
نبی کی پیدائش پر اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس کے عذاب میں تھوڑی سی کمی کی جاتی ہے، تھوڑا سا اس کو پانی پلایا جاتا ہے جہنم میں، صرف اس انگلی سے اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کی۔ پہلی بات تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابو لہب کافر ہے، اور کافر آدمی کے بارے میں ساری امت کا اتفاق ہے کہ اس کو کسی نیک عمل پر بھی ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ ایمان شرط ہے عمل کے قبول ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں۔ بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایک کافر آدمی نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، اور وہ بھی تب جب عمل نیک ہو۔ یہاں تو ایک ایسا عمل ہے جو نیچرل ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ اولاد کی پیدائش پر خوش ہونا، بھتیجا ہونے پر خوش ہونا، یہ کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے۔ ابو لہب نے اگر ایسا کیا بھی تو اس نے اپنی ذاتی خوشی کا اظہار کیا، اس نے انسانی طبعی فطری طور پر انسان جو خوش ہوتا ہے اپنے گھر میں کسی بچے کے پیدا ہونے پر، اس نے یہ کوئی شرعی معاملہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں جناب، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ سئل عن صوم یوم الاثنین، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سوموار کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ پیارے نبی نے جواب دیا ذاک یوم ولدت فیہ، سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی، ویوم بعثت، اور سوموار کے دن مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا، سوموار کے دن میرے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ تو جب سوموار کے دن نبی کی پیدائش کی وجہ سے روزہ رکھنا یہ نبی کا حکم ہے، تو پھر 12 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کا جشن منانا یہ غلط کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، آپ کو نبی بنایا، اس نعمت کی خوشی کے طور پر آپ نے کہا کہ ہر سوموار کو تم روزہ رہو۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ سال میں ایک دن مقرر کر لو۔ تو ہمیں بھی اتنا ہی کرنا ہے جتنا نبی نے کہا ہے۔ اگر ہمیں واقعی اپنے نبی کی پیدائش پر خوشی منانی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ اس نعمت کے شکر کے طور پر ہم سوموار کے دن روزہ رکھیں گے، جو ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھو، عبادت کے اندر قیاس نہیں چلتا، عبادت کے اندر لاجک نہیں چلتی، عبادت توقیفی ہوتی، جتنا رب نے بتایا، جتنا نبی نے بتایا اتنا ہی کرنا ہے۔ اب دیکھو، سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک حدیث میں کہ جتنے دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن۔ اتنے بہترین دن جمعہ کے دن بھی اللہ کے پیارے نبی نے خاص جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، خاص جمعہ کی رات تہجد پڑھنے سے منع کیا۔ کوئی اگر پڑھتا چلا آ رہا ہے جمعہ کے دن بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے جمعہ کے دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن جمعہ کا دن جو تمام دنوں میں سب سے بہتر ہے اس دن خاص آپ نے روزہ رکھنے سے منع کیا۔ کیا نقطہ ملا؟ نقطہ یہ ملا کہ عبادت کا معاملہ ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، تہجد پڑھنا ایک عبادت ہے، اس میں لاجک نہیں چلے گی۔ میرے بھائیوں، کتنا صاف اور سیدھا سادہ مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام جن سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، اس میں کوئی کسی کو شک ہے؟ کوئی عقل مند انسان شک نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں کتنے ربیع الاول آئے، کبھی انہوں نے جشن عید میلاد منایا، کبھی انہوں نے یہ شکل اپنائی جو آج ہم اپنا رہے ہیں نبی کی پیدائش کے نام پر، نبی کی خوشی کے نام پر۔ دراصل یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج جو لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں نعوذ باللہ وہ کسی غلط مقصد کے تحت منا رہے ہیں۔ مقصد اچھا ہے، مقصد نیک ہے، دل میں محبت رسول ہے، لیکن کیا صرف مقصد اچھا ہو جانے سے، کیا نیت اچھی ہو جانے سے کوئی عمل اچھا ہو جائے گا؟ نہیں، وہ عمل صحیح بھی تو ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ محبت نبی سے صحابہ کرتے تھے، صحابہ سے زیادہ تو نبی کو چاہنے والے ہم نہیں ہو سکتے۔ جب صحابہ نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منایا تو ہم کون ہوتے منانے والے؟ اور اگر ہم مناتے ہیں تو در حقیقت یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ محبت کا مطلب ہم نے الٹ دیا۔ محبت کا مطلب کیا تھا؟ نبی سے سچی محبت کا مطلب کیا تھا؟ نبی کی اتباع کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، نبی کی اخلاق و کردار کو اپناؤ،
عبادتوں میں، زندگی کے تمام طور طریقوں میں نبی کی اتباع کرو. ہم نے اس کو ہٹا دیا. ہم نے ایک رسم بنا لی کہ سال میں ایک دن ہم نبی کی پیدائش کی خوشی منائیں گے. اس مسلمان اسی کو محبت رسول سمجھ رہا ہے. اور سمجھنے والے تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ جو یہ خوشی نہ منائے وہ نعوذ باللہ نبی سے محبت نہیں کرتا. مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی